السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے یہ نصیحت کی، یہ کہہ دیا اپنے وارثین سے کہ میرے مرنے کے بعد، یا کسی سے بھی کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس مکان کو مسجد میں دے دینا، یا پیسہ بچا ہوا ہو اس پیسے کے تعلق سے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ پورا پیسہ، یہ پورا مال مسجد میں لگا دینا یا اس کی مسجد بنا دینا، تو اس بات پر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا؟ تو دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ اس پیسے کو، اس جگہ کو مسجد میں لگا دینا، ان کی یہ بات وصیت کہلائے گی۔ وصیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندی مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا۔ اور وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال میں نافذ کی جائے گی۔ مثال کے طور پر تھوڑا سمجھیں اس کو، اگر 15 لاکھ روپے اس نے چھوڑے تو 15 لاکھ روپے میں اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ اس جگہ کو یا اس پیسے کو مسجد میں دے دینا، تو ان 15 لاکھ روپے میں سے صرف 5 لاکھ روپے مسجد کو دینے ہوں گے، باقی 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ ورثہ کا مطلب وہ رشتہ دار جو ابھی زندہ باقی ہیں اور ان کے درمیان پیسے کو تقسیم کرنا ہے، تو ان کو ورثہ اور وارثین کہتے ہیں۔ تو 1/3 مال جو ہے وہ مسجد میں دیا جائے گا، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 لاکھ جو روپے ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سب کے سب راضی ہیں، سارے وارثین راضی ہیں کہ بھئی ہم اپنی رضامندی سے اس گھر کو یا اس پیسے کو مسجد میں دینا چاہتے ہیں، تو پورا کا پورا مال ہی مسجد میں دے دیا جائے گا۔ اب اگر ایسا ہو کہ مکان کے بارے میں کہا تھا کہ اس مکان کو آپ مسجد میں دے دینا، تو اب اس میں 1/3 میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ کس طرح نافذ کی جائے گی کہ اگر مکان ایسا ہے کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو آسانی سے، کہ اگر اس کو بانٹا جائے تو اس میں کوئی نقصان پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر 3 الگ الگ پلاٹ ہیں یا 3 الگ الگ سیپریٹ کمرے ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک کمرہ کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو اس سے 2 کمروں پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس ایک کمرے کو یا ان 3 پلاٹ میں سے ایک پلاٹ کو مسجد والوں کو دے دیا جائے گا، مسجد میں دے دیا جائے گا، اور باقی جو 2 کمرے ہیں ورثہ میں آپس میں تقسیم ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ سیپریٹ نہ ہو، ملا ہوا ہو، مکان جو ہے بالکل ملا ہوا ہو، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہو، اگر اس میں الگ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں تو پھر نقصان ہو جائے گا اور پھر کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کو اختیار دیا جائے گا۔ پہلے تو کیا ہے، مسجد والوں کو اختیار دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی اب آپ جو ہے اپنی طرف سے ان 2/3 حصوں کو خرید لیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی 15 لاکھ روپے کی، تو 15 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے تو مسجد میں جا ہی رہے ہیں اس کی وصیت کے موافق۔ اب مسجد والوں کو یہ حکم دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ 10 لاکھ روپے کا انتظام کر کے 10 لاکھ روپے وارثین کو دیں اور اس پوری کی پوری جگہ کو مسجد میں لگا دیں۔ امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ لوگ اس طرح سے نہ کر سکیں تو پھر گھر والوں کو یہ اختیار ہوگا، بلکہ حکم ہوگا ان کو کہ آپ جو ہے اس مکان کی جگہ پر 1/3 جو مال بن رہا ہے، جیسے میں نے بتایا نا 15 لاکھ روپے کا گھر ہے، تو اس مکان کی جگہ پر آپ 5 لاکھ روپے ان کو دے دو۔ اس پورے مکان کو بیچ کر کے آپ 5 لاکھ روپے جو ہیں ان کو دے دیں اور باقی جو 10 لاکھ روپے ہیں وہ اپنے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیں۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ ورثہ راضی ہوں اور کچھ راضی نہ ہوں، تو جو لوگ راضی ہیں ان کا مال، ان کا حصہ، اور جو وصیت کا 1/3 مال ہے اس 1/3 مال کو ملا کر کے مسجد میں دے دیا جائے گا، باقی جو 1/3 ہے جس کا حصہ باقی ہے اس سے وہاں پر دے دیا جائے گا۔